و اثر پر حضرات محترم، ہر انسان کی یہ تمنا، خواہش اور آرزو ہے، اور ہر انسان یہ دعا بھی کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے جہنم سے آزاد کر کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ یہی وہ حقیقی کامیابی ہے جس کامیابی سے ہر انسان ہمکنار ہونا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو انسان قیامت کے دن جہنم سے بچا کر کے جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، یہی انسان حقیقت میں کامیاب انسان ہے۔ اگر دنیا کے اندر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر انسان کی یہ خواہش اور آرزو ہے کہ جہنم سے آزادی حاصل ہو جائے، تو ایسے کون سے اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہم جہنم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ تو آئیے اس خطبہ جمعہ کے اندر ہم انہی اسباب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا سب سے پہلا سبب توحید باری تعالیٰ کا صدق دل سے اقرار کرنا، اس کو ماننا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرمہ اللہ علی النار۔ جس انسان نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حرمہ اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جس کو ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس انسان کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ حضرت عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، آ کر کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو واجب کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ دخل النار۔ جس انسان کو اس حالت میں موت آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا تھا، دخل الجنہ، اس پر جنت واجب ہو گئی، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور جس انسان کو اس حالت میں موت آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا تھا، دخل النار، تو ایسے انسان پر جہنم واجب کر دی گئی، وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اس کے برعکس شرک ہے، توحید کے برعکس شرک ہے۔ توحید اور شرک یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ اگر کوئی انسان توحید کو اپنانے والا ہو، وہ یقیناً شرک سے بچنے والا ہوگا، اور جو انسان شرک کا مظاہرہ کرنے والا ہو وہ توحید سے عاری ہوگا، وہ توحید سے کوڑا ہوگا۔ اور انجام کے لحاظ سے بھی یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ توحید کو اپنانے والا جنت میں جائے گا اور شرک کو اپنانے والا جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ بے شک جس انسان نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جہنم سے آزادی کے لیے
سب سے پہلا سبب توحید باری تعالیٰ کا اقرار کرنا ہے۔ اگر شرک کریں گے تو پھر یہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا دوسرا سبب جو ہے وہ اخلاص ہے۔ اخلاص کا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہر قسم کی عبادات کو سر انجام دیا جائے۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن جو انسان اپنے رب سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس نے اخلاص کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کلمہ توحید کو اپنایا، لا الہ الا اللہ کہا، اخلاص کے ساتھ کہا، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں کہا، حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اخلاص کے برعکس ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، لوگوں سے تعریف سننے کے لیے، دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے کوئی کام کیا جائے تو یہ جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرات، سب سے پہلے جن 3 آدمیوں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا وہ اسی ریاکاری کی وجہ سے ہی تو ہوگا۔ ایک انسان کو لایا جائے گا، اللہ رب العالمین اس انسان کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے کہ میں نے تجھے فلاں فلاں نعمت دی تھی۔ انسان کو یاد آ جائے گا، یا اللہ تو نے مجھے فلاں نعمت دی تھی، مان جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے ان نعمتوں کے ملنے کے بعد تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا، یا اللہ تو نے مجھے طاقت دی تھی، تو نے مجھے جوانی دی تھی، میں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، میں نے اپنے علاقے کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، تیری راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکل گیا، میں تیری راہ میں جہاد کرتا رہا، الہ کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنا تازہ خون پیش کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تاکہ تجھے لوگ مجاہد کہیں، تو اس لیے شہید ہوا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، جرت مند کہا جائے، شجاعت والا کہا جائے۔ دنیا کے اندر جو تو چاہتا تھا دنیا والوں نے تجھے دے دیا، دنیا والوں نے تجھے بہادر کہہ دیا، تجھے مجاہد کہہ دیا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے انسان کے لیے حکم فرمائیں گے، اے فرشتوں اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دو۔ کتنا بڑا عمل، لیکن ریاکاری آئی تو اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر پھینک دیا۔ ایک اور انسان کو لایا جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو اپنی نعمتیں یاد دلوائیں گے کہ میں نے فلاں فلاں نعمت دی تھی۔ بندے کو یاد آ جائے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی تھی۔ اللہ پوچھیں گے کہ ان نعمتوں کے ملنے کے بعد تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا، یا اللہ میں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، تیرے دین کی خاطر میں نے اپنی ساری زندگی بسر کر دی، میں مسافر بنا رہا، میں نے دین کو حاصل کیا، دین کی تعلیم کو حاصل کیا، پھر آگے لوگوں کو دین کا علم سکھایا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے پڑھا، تو نے علم کو لوگوں تک اس لیے پہنچایا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے علامہ فہامہ کہیں۔ دنیا کے اندر لوگوں نے تجھے علامہ فہامہ کہہ دیا، جو تو چاہتا تھا دنیا نے تجھے دے دیا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے متعلق بھی حکم ہوگا کہ چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔ ایک اور انسان کو لایا جائے گا، اس سے بھی یہی پوچھیں گے اللہ رب العالمین کہ میں نے فلاں فلاں نعمتیں دی تھی، تو میرے لیے کیا کر کے آیا؟ کہے گا، یا اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، تو نے مجھے پیسہ دیا تھا، میں لوگوں کے اندر خرچ کرتا تھا، یتیموں کی کفالت کرتا تھا، مساکین کے اندر خرچ کرتا تھا،
مساجد کے اندر خرچ کرتا تھا، مدارس کے اندر خرچ کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ تعاون کیا کرتا تھا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تیرے آگے پیچھے ہوں، تیری تعریفیں کریں کہ یہ آدمی بڑا سخی انسان ہے، دنیا نے تجھے سخی کہہ دیا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے متعلق بھی حکم دیا جائے گا کہ اس کو بھی چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔ تو لوگوں، اخلاص جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا سبب ہے۔ اگر اسی عمل کے اندر اخلاص نہ ہو، ریاکاری آ جائے تو یہی عمل، یہی ریاکاری جہنم میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اور تیسرا سبب جہنم سے آزادی کا دعا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی سختیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں جہنم کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما۔ عباد الرحمن کی صفات میں سے ایک صفت اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا عذاب ہے اور ٹھہرنے کے لحاظ سے سب سے بری جگہ جہنم ہے۔ لہذا عباد الرحمن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آزادی کا سوال کرتے رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اللہ رب العالمین سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت بول کر کے کہتی ہے یا اللہ اس کو میرے اندر داخل کر دے، اس کو جنت عطا کر دے۔ اور جو انسان 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ چاہتا ہے، جہنم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہے، تو جہنم بول کر کے کہتی ہے یا اللہ اسے مجھ سے بچا لے، میرے عذاب سے اس کو بچا دے، میرے اندر اس کو داخل نہ کرنا۔ یعنی جہنم بھی اس کے لیے دعا کر دیتی ہے کہ میرے اندر اس کو داخل نہ کرنا۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی ہمیں اس سلسلہ میں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، آپ کے نمونے کو ہمیں پیشوا بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جہنم سے آزادی کا سوال کرنے والے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا اس طرح سکھلایا کرتے تھے، اس قدر اہتمام کے ساتھ ہمیں یہ دعا سکھلایا کرتے تھے جس طرح ہمیں قرآن مجید کی کوئی سورت سکھلاتے ہوں۔ آپ فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ہمیں مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں زندگی اور موت کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی زندگی بھی بہتر کر دے، ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دینا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یعنی دعا کرنا یہ بھی جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا ایک سبب ہے۔ اور چوتھا سبب جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسی آنکھیں ہیں جو جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں
رات بھر پہرا دیتی ہے، ایسے انسان پر، ایسی آنکھ پر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتے ہیں، وہ آنکھ جہنم کو نہیں دیکھے گی۔ اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے حرام کردہ کاموں سے محفوظ رہی، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام کر دیا ان کو نہیں دیکھا، وہ آنکھ محفوظ رہی، تو اللہ رب العالمین ایسی آنکھ کو بھی جہنم سے محفوظ رکھیں گے، ایسی آنکھ بھی جہنم کو نہیں دیکھے گی۔ اور ایک وہ آنکھ جو خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر اللہ کے خوف کی وجہ سے رو پڑی، جس آنکھ کے اندر آنسو آ گئے، یہ آنکھ بھی جہنم کو نہیں دیکھ سکے گی۔ اور ایسے انسان کو اللہ رب العالمین ان خوش نصیب انسانوں کے اندر شامل کریں گے جن کو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، اور یہ انسان بھی انہی انسانوں میں سے ہوگا جو خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دیتا ہے، رو پڑتا ہے، اللہ کی یاد میں رو پڑتا ہے۔ ایسی آنکھ کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایسی آنکھ جہنم کو نہیں دیکھے گی۔ تنہائی کے اندر اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا یہ جہنم سے آزادی کا سبب ہے۔ اور 5واں سبب حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان حینا لینا قریبا حرمہ اللہ علی النار، جو انسان آسان ہو، نرم دل ہو، لوگوں کے قریب ہو، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں۔ ایسا انسان جو اپنے مسلمانوں کے اندر، اپنے بھائیوں کے اندر گھل مل جاتا ہو، اس کا دل ان کے لیے نرم ہو، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ حسن اخلاق کی وجہ سے انسان جنت کی طرف چلا جاتا ہے، اور بد اخلاقی کی وجہ سے انسان جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ کچھ سلف صالحین وہ ساری رات اللہ رب العالمین سے حسن اخلاق کا سوال کیا کرتے تھے۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات تہجد کے اندر یہی دعا کرتے رہے، اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ تو نے مجھے اچھا بنایا، میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے، میرے اخلاق کو اچھا بنا دے۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ آپ ساری رات ایک ہی دعا کرتے رہے ہیں کہ یا اللہ میرا اخلاق اچھا کر دے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسان اچھا اخلاق اپناتا ہے، انسان جنت کے اندر چلا جاتا ہے، اور انسان برا اخلاق اپناتا ہے تو انسان جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس کی قدر و منزلت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ جو انسان اچھا اخلاق اپناتا ہے وہ اس انسان کے درجات کو حاصل کر لیتا ہے جو مسلسل روزے رکھتا رہتا ہے، مسلسل نوافل پڑھتا ہے، مسلسل نمازیں پڑھتا رہتا ہے۔ جتنا اس انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ایک اچھے اخلاق والا انسان اس انسان کے درجات کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو لہذا عباد الرحمن کو، اللہ کے بندوں کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، تاکہ ہم جہنم سے آزادی حاصل کر سکیں، جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ لوگوں، 2 دن باقی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان جس کی زندگی کے اندر رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے لیے بد دعا کی ہے
2 دن باقی ہیں، پتہ نہیں دوبارہ ہماری زندگی کے اندر یہ رمضان آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اپنے رب کو منا لیجئے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیے، تنہائی کے اندر اپنے آنسوؤں کو بہائیے، اپنے رب سے توبہ کر لیجئے اور اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیجئے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی دے دے اور اثر پر